اعلیٰ حضرت کے مزار پہ میں نے حاضری دی ہے، اور وہاں ان کی جو اپنی مسجد ہے اعلیٰ حضرت کی، جہاں ان کی اولاد نمازیں وغیرہ پڑھاتی ہے، جو مدرسہ ہے منزل اسلام، وہاں پہ تو نماز کے بعد کلمہ نہیں اونچی آواز سے پڑھا جاتا۔ تو پھر بریلوی خود بھی کیا بریلوی ہیں؟ میں یہ آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گھیرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد، ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہوں، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ یہ سارے میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں، اور یہ پہچان ہے ہماری کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کریں تو جس کا چہرہ بشاشت چہرے پر نظر آئے، چہرہ کھل اٹھے خوشی سے، بس وہ اپنا ہے۔ باقی جو بھی ہو اپنے مطلب ہم بھلے میرا رضا بھلا، بس واقعی ہم تو اعلیٰ حضرت کی خیرات پر پل رہے ہیں، کم از کم میں تو اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہی جی رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے نہ سنبھالتے تو خدا جانے میں کہاں ہوتا۔ یہ اس دور میں اتنے بڑے امت کے محسن ہیں الحمدللہ، اور ان کی ہر بات قرآن و حدیث کے مطابق ہماری، اسی لیے تو ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر، کہ ان کی جو بھی تحقیق ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اپنی گھر کی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سے کوئی بات ان کی ٹکرانے والی نہیں ہے۔ اتنے بڑے عالم مفتی اور اتنے بڑے مطلب ہے کہ پائے کے ولی بزرگ عاشق رسول تھے، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑ کے آنکھیں بند کر لی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمیں جنت ہی میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے پیچھے پیچھے غوث پاک کے پاس پہنچے، غوث پاک ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یوں انشاءاللہ یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ لوگ اور آپ بھی آگے یہ میں نے جو بھی عرض کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں، ہماری نسلوں میں اس کو نافذ کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دستبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ بات ہے 2000 کی یا 1999 کی نا، ہم دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ لے کے نا قائد اعظم یونیورسٹی کے اسلام آباد، تو اس وقت کٹر ظاہر ہے ہم سبز پگڑی باندھتے تھے، میرے پاس ایک پروفیسر آ کے بیٹھے، وہ مجھے کہنے لگے بیٹا میں پچھلے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نماز کے بعد آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں بریلوی حضرات، تو یہ سنت ہے؟ تو میں نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی سنت نہیں ہے، میں نے کہا میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں حیران کن بات، فیضان مدینہ کراچی جہاں الیاس قادری صاحب ہزاروں لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں مدنی چینل پہ، وہاں نماز کے بعد کلمہ نہیں ہوتا، پین ڈراپ سائلنس ہوتی ہے، کوئی کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے الیاس قادری صاحب کے پیچھے 1999 میں بالکل پیچھے ان کی امامت میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ابھی بھی جا کے کوئی چیک کرنا چاہتا ہے کر لے۔ لیکن پنجاب میں دعوت اسلامی کے کئی مراکز ہیں، وہاں پہ کلمہ ہو رہا ہے، پتہ ہے ان کو کہ یہ غلط ہے، کہ جو لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں ان کی نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، لیکن نہیں روک نہیں سکتے۔ تو وہ پروفیسر صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی اب وہ ان پہ تو اوسی پڑ گئی نا، میں نے جب بات کی میں نے کہا یہ تو کوئی نہیں، ہم تو نہیں پڑھتے۔ تو کہنے لگے میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا کہ میں باقاعدہ بریلی اعلیٰ حضرت کے مزار پہ میں نے حاضری دی ہے، اور وہاں ان کی جو اپنی مسجد ہے اعلیٰ حضرت کی، جہاں ان کی اولاد نمازیں وغیرہ پڑھاتی ہے، جو مدرسہ ہے منزل اسلام، وہاں پہ تو نماز کے بعد کلمہ نہیں اونچی آواز سے پڑھا جاتا۔ تو پھر بریلوی خود بھی کیا بریلوی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، کہ بس ایویں سن سنا کے سننی، جس کو میں کہتا ہوں ٹنی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ میں کہتا ہوں جی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں کئی باتیں ایسی ہیں جن پہ یہ عمل کر لینا تو باقی مکاتب فکر کے ساتھ یہ کئی اختلافات ختم ہی ہو جائیں۔ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک جالیوں کے بارے میں کہ ان کو آپ چھو نہیں سکتے، عام قبر کے بارے میں لکھا ہے اس کے سامنے حد رکوع جھک نہیں سکتے، قبر کو چومنا، وہ کہتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے لیکن میرے نزدیک بہتر ہے کہ چوما بھی نہ جائے، حد رکوع جھکا بھی نہ جائے، اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ تو یہ قبروں کو چومنے چاٹنے والے سارے لوگ کون ہیں؟ تو تعلیمات کو، اور اعلیٰ حضرت نے کوئی اسلام جاری نہیں کیا کہ بھی انہوں نے کہا کہ میری مسجد میں جو ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جائے۔ اب باقی انہوں نے وصایا شریف میں کہا تھا کہ میری میت کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھا جائے، وہ کعبے کے بدرود ہو جا تم پہ کروڑوں درود، وہ والا سلام، یہ والا اس میں پھر بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی مطلب میں ویسے انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ نہ تسی کہو کہ جی یہ شروع کرا دینا ہے جڑا اعلیٰ حضرت تو ثابت ہے، اعلیٰ حضرت سے نہیں ثابت دیکھنا،
وہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت دیکھنا ہے، جن کو آپ اعلیٰ نہیں کہتے ہیں، صرف حضرت محمد کہتے ہیں. فرق دیکھ لینا، وہ صرف حضرت محمد، یہاں اعلیٰ حضرت. میں کئی بار سنتا ہوں، آپ دیکھیں یہ اپنے علماء کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں، کئی بار یعنی مدنی چینل پہ میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ الیاس قادری صاحب کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنے القابات، ابو البلال فلاں فلاں فلاں، اپنی کتاب میں فرمان مصطفیٰ نقل کرتے ہیں، مصطفیٰ کلّہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی کبھار القابات بھی لگا لیتے ہیں، کئی بار اکیلے بھی. آپ حسام الحرمین پڑھ کے دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کی. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافظ شیطان عطاق کے پیروکار ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے، بڑے یعنی سخت سخت الفاظ ہیں، تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی شرف اس جہلم شاعر کو ہی حاصل ہے، یہیں سے چھپے ہوئے ہیں ملفوظات شریف. اس میں آپ نے دیکھ لیں، انہوں نے تو جب پوچھا گیا وہابیوں کی اذان کے بارے میں تو جو ان کے کومنٹس ہیں، انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھر کے مانند ہے، یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے، ان کی تو اذان ہی نہیں ہے، ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے. اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. جی اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دنوں نظر آ گئی تھی. وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ گئی. چلو چلیے بھابیاں دی اذان اے دا گڑا دے اے تے سور دے سور او بھابیاں دی اذان اے دا گڑا دے اے تے سور دے سور. یہ لادہ بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ان کو کھڑے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں. اعلیٰ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے نا. اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے. تو وہ کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ، اور میں اس میں اہل حدیث تو فوراً دفاع پہ سامنے آ گئے نا کہ جی ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے. ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مزار قائد پہ، مزار اقبال پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں. تو اہل حدیث خواہ جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، بیسیکلی تو دیوبندیوں کو کلپ ریکارڈ کروانے چاہیے. اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا، اہل حدیث کو نہیں انہوں نے کہا تھا. وہ دونوں کا ہی، اہل حدیث کو تو اس سے بھی وہ آگے کی ورژن سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وہابیاں دی اذان ہے، تو وہ اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں، اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے انڈر نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو وہ وہابی ان کو کہہ رہے تھے. اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں، ایون بار شریعت میں بھی اہل حدیث کو وہابی کہا گیا، ٹھیک ہے نا. ان کو پیور وہابی اور دیوبندیوں کو گلابی وہابی. وہ آپ بار شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں. تو میرے پاس تو بہت کچھ کہنے کو ہے. ظاہر ہے میری تو اپنی پوری زندگی کے سمجھ لیں ابھی 43 ایئرز ایج ہے، تو 31 ایئرز تو میرے بریلویت میں گزرے ہیں. 10 سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہا ہوں، دعوت اسلامی میں بھی رہا ہوں. تو میں نے یہ حسام الحرمین اپنی داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے کی پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے. انہوں نے 1905 میں حسام الحرمین احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھی، اور اس میں علماء دیوبند، 4 علماء دیوبند پہ اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب، ان پہ بھی فتویٰ تھا، وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین. یہ لفظ ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لیے. انہوں نے پھر 26 سوال لکھ کے یہاں بھیجے. تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں. انہوں نے اس 26 سوالات کے جوابات دیے حسام الحرمین کے اگینسٹ، اور اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد رضا بریلوی صاحب کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے.
जिस तरह के शयातीन हमलावर होते थे अंबिया के ऊपर, 14वीं सदी के उलमा को उन्होंने रदियल्लाहु अन्हुम और उनको मतलब किस लेवल के ऊपर जाकर ट्रीट किया है कि अंबिया पे जैसे शयातीन हमलावर होते थे ना। तो इसका मतलब यह है कि देवबंदियों ने अल मुहन्नद के अंदर बरेलवियों की पूरी जमात को शैतानी लश्कर डिक्लेयर कर दिया, करोड़ों लोगों को। तो मुझे बताएं, जिनके बुजुर्ग इतनी बड़ी बड़ी दरारें डाल के गए हों, तो अब वो एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठे हों? मुझे लोग कहते हैं ना इत्तेहाद उम्मत, इत्तेहाद उम्मत उस वक्त होगा जब आप बाबों से दस्तबरदार होंगे, बाबे भी सलामत रहें और इत्तेहाद उम्मत भी हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। वो तारिक जमीर साहब का फार्मूला है ना जी, अपना छोड़ो ना किसी का छेड़ो ना, नहीं, इसको उलट करें, अपना पहले छोड़ो और बाकियों को भी छेड़ के देखो, उनके पास भी कोई हक मौजूद है। और कुरान सपोर्ट करता है, फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून। हर गिरोह उसके ऊपर खुश है जो उसके पास है कि मेरे पास तो ये हक मौजूद है, चलो बाकी जगह कोई बातिल हुआ भी तो खैर। अंबिया के जाने के बाद फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा, अंबिया के जाने के बाद उनके मानने वालों ने दीन को पारा पारा कर दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह उसके ऊपर खुश है जो उसके पास है। बरेलवी खुश हैं जी हमारे पास इश्क़ रसूल है, देवबंदी कहते हैं जी हमारे पास जो है अज़मत सहाबा है, अहले हदीस कहते हैं जी तौहीद तो हमने पकड़ी हुई है, शिया कहते हैं जी अहले बैत का तो हम ही दिफा करते हैं, और सारे अपनी अपनी जगह पे खुश हैं और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ किए हुए। तो ये कभी भी एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बुज़ुर्गों ने जितनी बड़ी दरारें डाल दी हैं वो अब फिल नहीं हो सकती हैं जब तक कि बुज़ुर्गों से दस्तबरदार हो के हम किताब व सुन्नत को बुनियाद ना मान लें।